بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج گناہ ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور برے کام نہ کریں تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور اس میں بری بات اور برے کام نہ کرے تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ حج کی حقیقت ہی یہی ہے کہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ میں حاضری دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام برگزیدہ بندوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم ورزہ، فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اسی بندگی کے طریقے کو اسی طرح بجا لانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجا لائے اور خدائی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے۔ یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے۔ یہی روح اور یہی باطنی احساس ہے جس کو حاجی حضرات ان برگزیدہ بندوں کے مقدس اعمال کو اپنے جسم پر سجا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی ابتداء دور کی طرح بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بدن اور سر کے بال نہ مڈواتے ہیں، نہ کٹواتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر ڈھانپتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں حاضر ہو کر پکارا، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور سب نعمت تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج ان تمام حاجیوں کے زبان پر وہی 3-4 ہزار سال پہلے کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ توحید کی صدا ان تمام مقامات اور بلند گھاٹیوں میں بلند کرتے ہیں جہاں ان دونوں نیک بندوں کے نقش قدم زمین پر پڑے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ آج حاجی وہاں صحیح کرتے ہیں، چلتے ہیں، مخصوص جگہ میں دوڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، عرفات کے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنے گزشدہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور گڑ گڑا کر روتے ہیں، اپنا قصور معاف کرواتا ہے اور وہاں وعدہ کرتا ہے آئندہ زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کرتا ہے۔ اسی وقوف عرفات کو حج کا بنیادی رکن کہتے ہیں۔ یہ تاریخی میدان دعا کے مقامات لاکھوں بندگان خدا کا ایک وحدت کے رنگ میں، ایک لباس، ایک ہی جذبے میں ایک شرشار، ایک بے آب و گیا خشک میدان پہاڑ کے درمیان دعا و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کے کوتاہیوں اور بربادیوں پر آوازاری، اپنی بربادیوں کا قرار بڑے بڑے شکی القلب لوگوں کے دل موم کی طرح پگھلنے لگتے ہیں۔ پھر اس پاکیزگی کے بعد یہ احساس کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء علیہ السلام اسی حالت اور اسی صورت میں اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا غراض، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جس کی مٹھاس روح اور جسم کی تار تار اور نس نس میں رچ بس جاتی ہے۔ پھر حاجی قربانی کرتے ہیں، ارشاد نبوی کے مطابق اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں، میں نے موحد بن کر ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں نے شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر حاجی اقرار کرتے ہیں، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی حکم مجھے ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ بیت اللہ کی ان تمام کیفیات کو سمیٹ کر لانے والا یقیناً ارشاد نبی کے مطابق ایسا ہوتا ہے گویا ابھی جنم لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت اور پھر اس کی برکات سے مستفیض فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں۔ دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجودہ گھنٹی کے بٹن پر دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔